عشق کہتا ہے جو ماشاءاللہ انداز ہم نے شعراء سے سیکھے ہیں. میں صرف نعت خواہ ہوں الحمدللہ، کوئی شاعر نہیں ہوں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. عشق کہتا ہے جو عقل کہتی ہے وہ، عشق کہتا ہے جو عقل کہتی ہے وہ، عشق کہتا ہے جو عقل کہتی ہے وہ، دونوں ایک لفظ ہی دونوں ایک لفظ ہی بول صد آفری کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. اور دنیا کے اندر بڑے بڑے خوبصورت محل ہیں، یہ قسم خدا کی جیسا میرے نبی کا روضہ ہے ایسا کسی کا نہیں. سبحان اللہ. شاعر نے کہا حسن عالم میں تیرا بدل ہے کہاں، ان کے دربار جیسا محل ہے کہاں، ان کی مدحت کے آگے غزل ہے کہاں، ان کی رنگت کے آگے کول ہے کہاں، ہاں کول ہے کہاں، ہاں کول ہے کہاں. تو بلبلو گل میں شور، بلبلو گل میں شور ہوا خوب زور آ گیا بالیقین بالیقین خوب روکے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں. حضرات الحمدللہ جلسہ ہمارا کامیاب ہے کیونکہ آپ نے ناظم صاحب سے ماشاءاللہ جن شعراء کے نام سنے ہیں اور کچھ کو آپ سماعت کر چکے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ سماعت کرتے رہیں گے. واقعی الحمدللہ آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر دل خوش ہوا کہ واقعی لوگ بھلے ہی دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں لیکن الحمدللہ جب نبی کے نام پر بلایا جاتا ہے تو یہ قوم الحمدللہ آج بھی نبی کے نام پر اکٹھا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو واقعی آپ قابل تعریف ہیں، آپ بے مثال ہیں، اس لیے کہ آپ اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں جو سب سے بے مثال ہے. سبحان اللہ. اور قسم خدا کی ایک بات میں آپ سے کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ نسبت کی وجہ سے ملتی ہے. انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ نسبت کی وجہ سے ملتی ہے، اور شان جو ملتی ہے وہ قربت کی وجہ سے ملتی ہے. حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہے، ہم نے پڑھا ہے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مولویت کے درس میں. اس کتاب میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے، بڑی پیاری حکایت ہے، اس کو سنانے کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آپ یہاں پر حاضر ہیں، اس کے تعلق سے میں پیش کر رہا ہوں. حضرات درس نظامی میں مولویت کے درس میں بچوں کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستان، اور قسم خدا کی اس کے مصنف اللہ کے مقبول بندے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. محبت سے بول دو سبحان اللہ. جن کی تعریف بے مثال ہے، جنہوں نے قسم خدا کی نبی کے پرچم کو لہرانے کے لیے، مصطفیٰ کے دین کی عظمت کو بڑھانے کے لیے آپ نے میلوں پیدل سفر کیے، اور قسم خدا کی وہ آپ کی محنت رنگ لائی. سبحان اللہ. اللہ پاک، اور یاد رکھو اللہ پاک کبھی کسی اپنے نیک بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. وہ کبھی الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے جلسہ منعقد کیا، محنت کی، مشقتیں کی ہے نا. اللہ پاک جانتا ہے کہ انہوں نے کس نیت سے کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کی نیک دل جائز تمنا کو پورا فرمائے ہے نا. تو انہوں نے اپنے قدموں کو نکالا اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہم صرف پیسہ اکٹھا ہی کرنا جانتے ہیں. قسم خدا کی انہوں نے آج دور و دراز سے علماء کرام کو بلا کر
آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو قسم خدا کی مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی بلانا جائے۔ الحمدللہ سب غلام مصطفیٰ ہے، تو سنو وہ نبی کا غلام حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب گلستہ جو درس نظامی میں مولویت کے درس یعنی مولویت میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے گزرے، آپ نے تھوڑا سا یہ بھیا کم کر دیا، آپ نے استنجا کی غرض سے ایک مٹی کا ڈھیلا زمین سے اٹھایا، توجہ ہے بس خالی سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ راستے سے گزرے، آپ نے استنجا کی غرض سے ایک مٹی کا ڈھیلا زمین سے اٹھایا، اور جیسے ہی اٹھا کر اسے ہاتھ میں لیا تو آپ نے کیا دیکھا، اس مٹی کے ڈھیلے سے خوشبو آ رہی ہے۔ ارے بولو یار سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے مٹی سے خوشبو آتا دیکھا نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے جو بات کہی تھی کہ انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ نسبت کی وجہ سے ملتی ہے۔ آج میری رضا کی قبر انور مہک رہی ہے۔ دنیا والوں، یہ نبی کے عشق کی محبت کا چراغ ہے جو جل رہا ہے، اور جس کی روشنی سے تمام دنیا روشن ہو رہی ہے۔ حضرات، تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو ہاتھ میں لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس مٹی کے ڈھیلے سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے جب اس مٹی کے ڈھیلے سے خوشبو آتا دیکھا تو حیرت میں آ گئے، عرض کی پروردگار، میں نے آج تک مٹی سے خوشبو آتا نہیں دیکھا، اے مولا مگر میں آج مٹی سے خوشبو سونگھ رہا ہوں، الہی تو اس مٹی کے ڈھیلے کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اے مولا میں اس مٹی سے پوچھوں گا کہ تیرے اندر سے خوشبو آ کہاں سے رہی ہے۔ قربان جائیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی شان پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ کی دعا شرف قبولیت کو پہنچ جاتی ہے، آپ مٹی کے ڈھیلے سے آواز آتی ہے، اے شیخ سعدی کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو معلوم کرو، کیا بولنا چاہتے ہو بولو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے مٹی، میں نے آج تک کبھی مٹی سے خوشبو آتا نہیں دیکھا، مگر میں تیرے اندر سے خوشبو سونگھ رہا ہوں، آخر یہ تو بتا کہ تیرے اندر سے خوشبو آئی کہاں سے؟ تو مٹی کے ڈھیلے نے جواب دیا، اے شیخ سعدی یہ میرا کمال نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک عرصہ دراز تک ایک گلاب کے درخت کے سائے میں رہنے کا موقع ملا، رات کو شبنم پڑتی تھی، بوند بن کر نیچے آتی تھی، میں اسے اپنے سینے میں بسا لیتا تھا، کسان نے زمین کو کھود دیا، پیڑ کو کاٹ دیا، اور اسی زمین سے مٹی کا ڈھیلا جو اٹھا کر تم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یہ اسی گلاب کے درخت کی سائے کی خوشبو ہے۔ سرزمین کلاری میں رہنے والے غجور مسلمانوں، لکھو اپنے سینے کی تختی پر، اگر ایک مٹی کا ڈھیلا گلاب کے درخت کے سائے میں رہ کر خوشبودار بن سکتا ہے تو قسم خدا کی نبی کی محفل میں بیٹھنے والا مسلمان بھی میدان قیامت میں جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ حضرات، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ حضرات، تو انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ نسبت کی وجہ سے ملتی ہے، شان جو ملتی ہے وہ قربت کی وجہ سے ملتی ہے۔ الحمدللہ ایک شعر میں کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں، شاعر نے کہا تھا کہ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے، اگر واقعی حضور مفتی اعظم سے محبت ہو تو بول دینا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، سبحان اللہ، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔